علیہ السلام ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام۔ یا فاطمہ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بلند آواز۔ کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، ستار العیوب اللہ، علا کل شین قدیر اللہ، کائنات دا خالق اور مالک اللہ۔ ساڑھے بزرگ محترم بابا سید زید حسین شاہ صاحب دا خرچہ خرجات سائی و محنت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک انہاں دے جتنے مرحومین، حاضرین دے جتنے مرحومین دار فانی چھوڑ کے دار بقال پاسے چلے گئے، ان سب دی بخشش اور بلند درجات فرما۔ کریم اللہ اس گھر وچ، حاضرین دے گھراں وچ اپنی آرامتاں دا، برکتاں دا نزول فرما۔ امین سارے اکسو میرا مالک مقروضاں دے قرضے ادا فرما، حاجت منداں دی حاجت روائی فرما۔ دعا دی قبولیت اور مستجابت دی خاطر صلوات بلند آواز۔ بیٹھے بیٹھے تھوڑا جا قریب نہ ہو جائیے جی، اے جی تھوڑے سامنے تھوڑی جگہ ہے۔ جزاک اللہ، مہربانی جی، ماحول پیارا بن جائے، مہربانی جی۔ صلوات بلند آواز۔ نعرہ تکبیر، جزاک اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صلوات بلند آواز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال المعصوم علیہ السلام، الامام امام ولو کان صبیا۔ صلوات بلند آواز نال۔ نہایت ہی قابل قدر ذی وقار موالیان حیدر کرار اور بالخصوص میرے شیعہ سنی بھائیوں، ذکر مظلوم کربلا دا مقصد، فرش عذاب بچھاون دا مقصد، ایک خرچہ کرن دا مقصد، قطعاً کسا دا دل دکھاونا مقصد نہیں۔ گھروں خرچہ کر کے فقط یہ دسیا جاندے، آؤ جنت دی خیش رکھ دیو۔ یہ کسی شیعہ دی اولاد دا ذکر نہ سمجھ، یہ اونا ہستیاں دا ذکر ہے جڑے جنت دی جوانہ دے سردار ہیں۔ ہر بندہ جنت دی جو خیش رکھ دے تے پھر مالکان دے ذکر چ آؤ، اتھے بے کے اپنی حاضری لگواؤ کہ اسی رسول دے پتران دے محباں۔ حلقے چ کھلو کے بے شک ماتم نہ کرو، ہاتھ کھول کے نماز نہ پڑھو، مگر میں تمہیدن جملہ آخداں ایک گل ذہن چ رکھنی، زندگی چھوڑن تک، قبر جان تک یہ غور کر لینے اس ویڑے دا منکر بن کے قبر چ نہ جانے۔ تائید کرے، تھوڑی جہمت کرے جی، آباد و شاد رہو جی۔ اس ویڑے نال پیار کر کے دنیا تو جائیں، میدان محشر نہیں پوچھا جائے دا نماز ہاتھ بن کے پڑھ دائیں یا ہاتھ کھول کے پڑھ دائیں۔ میدان محشر قرآن دی عید دے مطابق اجڑے نا بھئی، روک لو ان کو، ایک سوال ہوگا، پیچھے سارے سوال ہو جانے۔ قسم قرآن دی جڑا مرکزی سوال ہے، ایک کو پوچھے بتاؤ جن کے صدقے میں نے کائنات بنائی، ان کے بغض لے کے آئے ہو یا انہاں دی محبت لے کے آئے ہو؟ اگر محبت لے کے آؤ جنت توڑا نصیب ہے، اگر انہاں دے دشمنی لے کے تو جہنم ہی اتھے قریبی۔ جہنم تو بچنے ہیں، جہنم تو بچنے ہیں اور جنت علیہ پاسے جانے ہیں۔ جنت علیہ پاسے جڑی شے لے کے جائی دی فقط آل محمد دی بلا۔ میں
اتنے کمال اور معرفت والے مجمع دے سامنے جیڑا موضوع سخن قرار دیتے میرا جیڑا وعدہ ہائی 12 تو 1 پرسوں صبح دے نکلے ہیں کر رات کشمیر پھر سارا دن رات بہاول نگر آسج اے ہون بہاول نگر تو صبح 5:30 نکلے ہیں سدھا ممبر تے جی اتو پھر مگوال پھر ڈیوٹیاں جی گزارش یہ ہے کہ تھوڑا جا فکر دی ضرورت ہے تھوڑا جا غور دی ضرورت ہے بندیاں دی زندگی گزر جاندی زمانے واسطے سوچ دیں دنیا واسطے سوچ دیں حیرانہ اپنی ذات واسطے نہیں سوچ دیں سب تو پہلے اپنی ذات واسطے انسان سوچے جو میں کی کر رہے ہیں میرے بچے نے میں تربیت کیسی کر رہے ہیں آیا میں جہنم والے پاسے ٹور رہے ہیں یا جنت والے پاسے ٹور رہے ہیں میں نے مالک بھیجیا کیوں ہے میں کس واسطے آیا میں نے کی کرنا چاہیے ہے اور میں کی کر رہے ہیں یہ مطلب ہے ہر بندے دا حق بندہ اپنا احتساب کرنا اربع روپیہ لا کے شیعہ قوم کسی کو چندے نہیں منگ دے فقط اور فقط ان دستے نے کہ اے رستے جدے تے نجات بھی ہے جدے تے شفاعت بھی اے کمال ہے لوگ یقین جانو میں میرے ویرو ایسے ایسے گھر بھی بیکھیں لوگ نلکے دا کھرا ٹھیک نہیں کروان دے پھوڑی بچھا کے مظلوم دے ذکر تے خرچہ کر دیں اسی اس معاشری زندگی بسر کر رہے ہیں امیرال بھی جائے دے غریبال بھی ایسے ایسے مواقع آئے نے میرے مرشد خدا دی قسم بندے گھر پلستر نہیں وہ جتنا مخصوصی تے خرچ کرتے نے وہ گھر پلستر کرا سکتے ہیں مگر وعدہ نہیں عارضی یہ روے مالکان دے خزانے کو جائے توجہ ہے صاحبان دی بھائی مالکان دے خزانے کو جمع ہوئے کیڑا ایتھے رہنا ہے ساری زندگی جہان چھوڑنا اتھے جانا ہے آج چونکہ 26 محرم ہے میرا دل کر دے اگر تو اسے محبت فرماؤ تو میں اتنے بڑے کمال اجتماع دے سامنے قرآن و حدیث سے روشنی بیچ اور معصومین دے فرمان دے تحت منزل مشکل ہے تو 57 فرمایا تھے کوئی مشکل نہیں کیونکہ میرے دل جو مشکل کو شادی بھی لائے مشکل ہو ہی نہیں سکتا مشکل کو شاہ نے پیار ہو بیتا جی تو سے محبت فرماؤ تے چوتھے بادشاہ جناب سید و ساجدین علیہ السلام صلی اللہ محمد مال محمد میں ذرا انبیاء دی فہرست وچوں اور قرآن پاک اور احادیث وچوں چوتھے بادشاہ دا شجرہ نہ پیش کراں جی آباد و شاد رہو جی بات مشکل ہے لیکن تو سا دعا فرمائے سو انشاءاللہ یا علی سارے ہاتھ بلند کرو جی حیدری آباد و شاد رہو بھائی ظفر حسین جی دنیا تے ہر بندہ دو نظریاں تے زندگی بسر کر رہے ہیں ہر بندہ کس سے مقاطب فکر نہ تعلق رکھ دے او شیعہ سنی علی حاضر القیاس جو بھی ہے دو نظریہ تے زندگی بسر کر رہے ہیں یا ملت ابراہیم دے تحت کر رہے ہیں یا امت مصطفیٰ دے تحت کر رہے ہیں آباد و شاد رہو سمجھ آوے تو میں نے تائید کرنی ہے جی یعنی ہر بندہ یا ملت ابراہیم دے تحت یا امت مصطفیٰ دے تحت ممبر پاک دے توسل اور کوشش ہے کہ چلو پیغام کو نوجوان نسل تک پہنچ جائیں دنیا دے کسے بندے تے سوال کرو او چاہے نماز پڑھ دے نہیں پڑھ دے ہاتھ بان کے کھول کے جس گروہ فرقے نہ تعلق رکھ دے سوال کرو اگر وہ سمجھ دے سوال کرو ملت کس دیئے وہ اکسی حضرت ابراہیم علیہ السلام امت کس دی پاک پیغمبر دی یہ دا مطلب ہے ملت ابراہیم دے تحت اور امت مصطفیٰ دے تحت دنیا دا ہر بندہ بھائی بلے زندگی بسر کر رہے جیڑا پورا جہان قربانی پہ دین دے نا اے 10 ذی الحج 11 ذی الحج 12 ذی الحج تک جیڑا صحابہ تے گردنوں پوری دنیا جنہیں قربانیاں ہو رہی ہیں میں پہلا جملہ کھڑا گا تو اڈیاں محبتہ نال لین لگا قسم قرآن دی ایک قربانی امت محمد دے تحت نہیں یہ ملت ابراہیم دے تحت ہو رہی ہے آباد و شاد رہو بہت شکریہ جی ایک قربانی امت مصطفیٰ دے تحت نہیں ہو رہی یہ ملت ابراہیم دے تحت ہو رہی کیونکہ قربانی دا اجرا مصطفیٰ تو نہیں ہویا
جناب ابراہیم علیہ السلام تو ہے یہ دا مطلب جس سرکار ابراہیم علیہ السلام تو قربانی دا اجرا ہویا ہے قربانی دا آغاز ہویا ہے وہ جناب ابراہیم دے دو بیٹے ایک دا نام حضرت اسحاق علیہ السلام ایک دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام بھی جناب ابراہیم دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی جناب ابراہیم دے بیٹے مگر وہ عادل ہے وہ قادر ہے وہ کریم ہے آج تو زیادہ اہل سنت لوگ بیٹھے صحابہ تا ڈیرے چٹھے کیڑا فرق ہے میں تو اڈے مزاج نہیں جاندہ تے کون جاندہ ہے میں ایک چیرے دا بالکل میں جاندہ ہاں جناب ابراہیم دا پتر جڑا جناب اسحاق ہے اونا تے نبوت چلی گئے جناب اسماعیل تو امامت چلی کدے تین دا موضوع ہونے چاہیے دے جو تسی ہمت کرو تھے آباد و شاد رہو جی جناب اسحاق علیہ السلام تو نبوت چلی گئی جناب اسماعیل علیہ السلام تو امامت چلی گئی جتنے نبی ان سارے نسل اسحاق اچنے جتنے امام نے وہ نسل اسماعیل اچنے نسل اسحاق انبیاء نسل اسماعیل علیہ السلام وہ امام اللہ نبوت نسل اسحاق چ رکھی ہے بھائی بشیر جی 70 بڑی کمال ہے اللہ نے نبوت نسل اسحاق چ رکھی ہے اور امامت نسل اسماعیل چ رکھی ماتمی بیٹھے ہو تو ماتمی دا نوکر ہاں میں تواڈی خدمت جملہ پیش کرے لگا یہ دا مطلب ہے نبوت نسل اسحاق امامت ہے نسل اسماعیل اسحاق تو امامت کیوں نہیں کیونکہ اللہ نے عدل تو کم لیا قربانی دیتی اسماعیل او دے عدل دے مطابق ہے امامت دا تعلق نبی دے بیٹے نال نہیں ہوندہ امامت دا تعلق قربانی نال ہوندہ ہے آباد و شاد رہو بہت مہربانی سارے کوشش کرو بھائی تھوڑی آواز دے دے سو ایک کو ختم کر کے آواز دے دے سو بہت شکریہ یہ دا مطلب بہت مہربانی یہ دا مطلب ہے کہ امامت جڑی تھوڑی جی آواز دے دے سو امامت دا تعلق ہے قربانی نال چونکہ جناب اسماعیل علیہ السلام دی قربانی ہوئی رحمان نے قربانی نو سامنے رکھ کے نسل اسماعیل چ امامت رکھی اچھا جدو نسل اسماعیل چ امامت ہے نسل اسحاق چ نبی ہیں قسم قرآن دی 7 لاکھ نبیاں بچوں واحد محمد مصطفیٰ نے جڑے نسل اسحاق اچنے نسل اسماعیل اچنے آباد و شاد رہو بہت شکریہ میں کچھ آکھ رہے ہیں جی جناب اسماعیل علیہ السلام نے نسل چ مصطفیٰ سارے نبی نسل اسحاق اچنے مگر پاک پیمبر نسل اسحاق اچنے نسل اسماعیل اچنے تو اسی حیران ہو سو 2 منٹ پہلے تو آکھیا کہ نبی نسل اسحاق اچنے اے محمد مصطفیٰ نبی نسل اسماعیل اچ کیوں بھئی دیکھو مصطفیٰ ایک ایسے نبی نے جڑے فقط نبی نہیں اے ارشتے 7 لاکھ نبی دے امام بھی ہیں آباد و شاد رہو جی یہ دا مطلب 7 لاکھ نبی دے امام ان مصطفیٰ یا آواز اگے ٹھیک آئی کوئی تھوڑی جی دے دے سو تھوڑی زیادہ شور نہ ہوئے نا جی صلوات بلند آواز نال جی چنگے پہلے درود پڑھ دیا سے سوابے پتہ نہیں کی ہو گیا سا اچھا نبوت ہے نسل اسحاق امامت ہے نسل اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم تو 2 پترہ دی نسل ٹور پہیاں جناب اسحاق دی نسل چل دی جناب عیسیٰ تے آکے رک گئی اللہ کل شین قدیر نے جناب عیسیٰ نو چوتھے آسمان تے بلا لیا یہ دا مطلب دنیا دا ہر صاحب معرفت بندہ تسلیم کر دے جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تعلق نسل اسحاق نالے نسل اسحاق نالے میں ٹائم زیادہ نہیں کر رہا توڑا نسل اسحاق نال جناب عیسیٰ علیہ السلام دا تعلق بھائی زیادہ نسل اسحاق نال ہون بھائی میں صاحب معرفت لوگاں سامنے کو جملہ دیواں اللہ جو عادل ہے ابراہیم نبی دے اسحاق پتر تو نسل عیسیٰ موجود ہے یہ دا مطلب دے عدل دے مطابق جے اسحاق دی نسل موجود ہے تو عقل تقاضا کر دی کہ اسماعیل علیہ السلام دی نسل بھی موجود ہونی چاہی دی اے صدقے بھائی ہونے میرے نال سفر کیتا جے بات شاد رہو جی سارے
یا علی علیہ السلام یہ دا مطلب ہے نسل اسحاق دے جناب عیسیٰ موجود نہیں بندہ جیسے مجالس پڑھن لگ پوے نا عالم ہو جائے مون داد کٹ دیندہ ساڑھا بڑا تجربہ ہے اللہم صلی اللہ محمد معلم جاؤ ماشاءاللہ خطیب نے اگے تھی میرے ویر رہے نے تو بڑی داد تھی ہون ماشاءاللہ مالک سلامت رکھا نالے انجے نا ذاکر نو نہیں داد دیندہ ہاں مہربانی مالک صدقے جمع صلوات بلند آواز نال مالک جزا دین جی اچھا جی عقل تقاضا کی کر دی جن نسل اسحاق موجود ہے تو نسل اسماعیل بھی موجود ہونی چاہیے دی تو جس بندے نو اللہ دے عدل تے یقین ہے وہ آئی تو بعد نہ آکھے جی امام زمانہ اتنی دیر کی میں رہ سکتے ہیں اے صدقے بھائی آخری بندے تک بھائی سارے بولو حیدری امام زمانہ سرکار اتنی دیر کی میں رہ سکتے ہیں اتنی لمبی جی 1400 جی 1500 سال ہو گئے اجے تک اس بندے تے سوال ہے پھر اللہ تے عدل تے شک کر رہے ہیں جدو ابراہیم دے اسحاق دی نسل موجود ہے اسماعیل دی نسل بھی موجود ہونی چاہیے دیئے جنہیں اسحاق دی نسل دا آخری فرد عیسیٰ موجود ہے انجھے اسماعیل دا آخری فرد امام زمانہ بھی موجود ہیں مہربانی آباد رہو جی بہت شکر نعرہ حیدری صدقے جاؤں آباد و شاد رہو جی یہ دا مطلب ہے یا علی علیہ السلام اتھے جناب عیسیٰ نسل اسحاق پردہ غیب نسل اسماعیل موجود ہے پردہ غیب نسل اسماعیل علیہ السلام موجود ہے یہ مطلب نسل اسحاق بھی موجود ہے نسل اسماعیل بھی موجود ہے او جناب عیسیٰ اے پردے کے امام ایتھو رگا پھاڑ کے نا مولوی یاد ہے نبوت بلند ہوتی ہے امامت مفضول ہوتی ہے آنکھ میں تیری گردم تے ہاتھ رکھاں تو میں تین اس روایت تے لے جاں کہ جدو امام زمانہ ظہور کرن دے تو خود بتاؤ کہ امام نماز پیچھے پڑے گے یا عیسیٰ امام کے پیچھے پڑے گے ہے صدقے بھائی مہربانی بہت شکریہ حیدری مہربانی بہت شکریہ بھئی یہ ویکھو جناب عیسیٰ میں جلدی جملہ آ گیا آج چند بندے تک بات نہیں پہنچی امام زمانہ سرکار ظہور فرمان دے کعبہ دی چھاتے سواوے نہیں ڈیرے چٹھے نہیں کعبہ دی چھاتے قسم قرآن دی کعبہ دی چھاتے امام ظہور فرمان دے صحابے دا مجمع گرد و نواد شیعہ نے بھائی تے پیارے لوگ تے محبت کرنے لوگ تے میں اتنی سونی گل کرا امام زمانہ سرکار اس کعبہ دی چھتے آسن جس کعبہ دے اندر بارویں دا دادا ہے آباد و شاد رہو جی بہت شکریہ جی دادا کعبے دے اندر ہوتا کعبے دی چھتے تقریباً 15-16 سال پہلے اتفاقاً میں بھی ٹی وی اگے بیٹھا نیلام گھر لگ دا ہے نیلام گھر طارق عزیز مولا اس نے بلند درجات ہوں بڑی بڑی فکر پہنچائی سے ان نیلام گھر طارق عزیز ایک سوال کی تھا وہ جگہ بتائیں جو پاک بھی ہے مگر وہاں نماز نہیں ہوتی میں 14 دی کچاری کلو تھا میں بالکل ٹی وی دے سامنے میں ان تجسس ہویا بھئی نماز بھی نہیں ہوندی جگہ بھی پاکے وہ تھوڑی جی گال میرے ذہن او تو ایک نا نکاح بڑی نا بچی اٹھی اس مائک اگے کی تھا اس نے آکھیا جی وہ کعبہ کی چھت ہے کیا بات ہے بھائی تو اسے سمجھے نہیں وہ کعبہ کی چھت ہے اس 500 روپیہ انعام دیتا ہو سکے آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے یہ تو مطلب کعبہ دی چھت ایسی ہے جڑی پاک بھی ہے اتھ نماز نہیں ہو سکتی میں فتوہ نہ لاوے ہے چھوٹا جا نوکران تو فتوہ تو بڑا ڈرنا تے جی اس جملے تے لاؤ تے بھی تمہیں ٹینشن کوئی نہیں
میں سوابے دی دھرتی تے گل کر لگا قسم قرآن دی جتھے امام دے قدم ہونا اوتے غیر معصوم سجدہ بھی نہیں کر سکتا پھر امام ساڑھے جائے نہیں نا کیا بات ہے بات شاد رہو جتھے امام نے قدم رکھنا اوتے غیر معصوم سجدہ بھی نہیں کر سکتا پھر امام ساڑھے جائے نہیں مصطفیٰ ہے نسل اسماعیل نسل اسماعیل اور وہ زندہ دلیل ایک میں دین لگا جو نسل اسماعیلی چن مصطفیٰ پاک پیغمبر دا نکاح ہویا ہے ادیاں سیرہ لایا ہے ہویا ہے نا 7 بیویاں 9 بیویاں 11 13 جتنی ازواج مطہرات ازواج نبی امہات المومنین سب دا سلام واجب سب دا احترام واجب اپنی جگہ تے ہر کسی دا مقام میرا علم تے ہاتھی تمام ازواج مطہرات وچوں واحد جناب خدیجہ الکبریٰ نے جنہ واسطے مصطفیٰ لاڑا بن کے گئے تے خدیجہ دلہن بن کے آئی ہے آباد رہو جی بہت شکریہ جی سارے مہربانی یا علی علیہ السلام صدقے جانا باقی سارے مصطفیٰ دے بوئے تے چھڑ کے گئے دعا جاننے دے رحمتان کیوں جواب دیں دے سارا جہان اس دروازے تو پڑھ دے پیا جیڑا آوی رحمتیں مصطفیٰ دے گھر کچھ نہیں مصطفیٰ دے گھر کچھ نہیں ایک لوٹ ہے ایک مسلح ہے کچھ بھی نہیں محمد مصطفیٰ دے گھر یہ جیڑا مصطفیٰ دے بوئے دے سامنے تھڑا آئی جس نو عربی صفا دیں وہ صفا عربی میں جا دیں تے پنجابی تھڑا دیں وہ تھڑے تے کم از کم بھی میں آپ کھانا روایت پڑھئے 100-125 صحابی ایسا آئی جڑا 24 گھنٹے اس سے تھڑے تے باندھا ہے کیا بات ہے بس سارے تائید کرو تے پھر کی یہ سویرے بھی لنگر مصطفیٰ دی کرو آیا ہے دوپاری مونو تھو ہی آیا ہے شامی مونو تھو آیا ہے چلو جڑا ایسا وہ تھڑے تے بیٹھی ہے یہ نہ کوئی روایت تو نہیں دسی کہ محمد دے گھر کچھ نہیں کیا بات ہے آباد و شاد رہو بھائی پھر لمبی بات ہو جائے تھی بھائی جتنی ازواج مطہرات ہیں قسم قرآن دی اسی تے اپنی بیٹی دی شادی کرنی ہوئی تے 2 ٹرک 3 ٹرک سامان لاد کے دے تے جی شادیاں میں 15 کراں تے 15 سوریں دے گھر میں نانا بھی نہ دین میں کچھ آخر ہاں اور شادیاں اوکھا سوکھا 15 کراں تے میں نہ تو توری بھی نہ دین 15 کاری من مظلوم ہی آکھنا نے میرے سوریان ظالم ہی آکھنا نے انجے گا لے ہونا آکھنا کیسے لوگ نے جنہ دیتے ہی کچھ نہیں یہ دا مطلب ہے کہ محمد مصطفیٰ دی نالین دے صدقے کائنات بھی کھان دیئے مصطفیٰ دی نالین دے صدقے کائنات بھی کھان دیئے تے خدا دی قسم حد ہے مصطفیٰ نبیان دے سردار مصطفیٰ دی 2-3 بن دن تے موبائل لارے دن پھر محمد مصطفیٰ دے بیٹے بن دن حسن تے حسین جنہ دے بیٹے جنت دے جوانہ دے سردار ہون اس مصطفیٰ دے گھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا صدقے بھائی عباد و شاد رہو مہربانی مصطفیٰ دے نکاح جڑا ہویا ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام پڑھے تائید کرے پوری ذمہ داری نال جی سرکاری ابو طالب علیہ السلام نے پاک پیغمبر دا نکاح پڑھیا جی اچھا نکاح دا طریقہ کیے بچی تو اجازت لئی میں اس واسطے مطمئن کھڑا پڑھ دا کہ میں نے نکاح آؤں دے میں نے بالکل آؤں دے طریقہ بھی آؤں دے میں بڑے بڑے نکاح پڑھے جا 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 او لگ گئی سمجھ آگئی بھائی اچھا بڑے بڑے انوکھے نے کہا پڑھے دیا اچھا وہ کمال ہے بچی تو اجازت لئی میرے مرشد بچے کو آگے عالم دین بچے کو بے کے بیٹا آپ کی طرف سے وکیل ہو کے فلاں بنت فلاں کے ساتھ نکاح پڑھ تو اجازت ہے پھر بیٹا وہ لاڑا وہ دلہا وہ پھر عالم دین ہوندر جی اجازت ہے
ہن کی کر دیں وہ عالم دین دا اچھا بیٹا اجازت تو ہو گئی بیٹا کلمہ سناؤ بیٹا ایمان دی صفتہ سناؤ مقدی ہے کہ ساری زندگی لڑنے ہی جے ایتھو گریبانہ جو ہاتھ چھڑو انسانیت دے دھیرے وچ بندہ آ جائے ایتھے موقع ساڑے نال جے تے محمد مصطفیٰ دے کول بے کے جناب ابو طالب علیہ السلام اجازت لے کے تے محمد مصطفیٰ نو آکھے بیٹا کلمہ سناؤ تے سندہ او ہی نہیں جن آؤندہ ہوئے ہے صدقے بھائی انہ ہتھان مولا سلامت رکھے زندگی دراز ہوئے بھائی حیدری آباد و شاد رہو سندہ او ہی نا جن آؤندہ ہوئے بسم اللہ جی سندہ ہو یہ بھائی ظفر یہ ناؤں دا اچھا آج کل ان چونکہ فارورڈ دور ہے نیٹ دا دور ہے علماء بھی خیال کر دیں چلو بھائی نئی جنریشن ہے جناب عزت بھی سیدھا مسئلہ ہوندہ ہے وہ پھر عالم دین تھوڑی جی مہربانی کر دیں وہ ادھنے بیٹا اجازت ہو گئی جی اجازت ہو گئی اچھا بیٹا میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ کیا بات ہے صدقے جاواں میں اگے کے پڑھنا تو پیچھے پیچھے پڑھ تے مرنے منہ تے مٹی پونی جہان چھوڑنے 80 سال زندگی ہوگی چٹی داڑھی ہو گئی اجے بھی شرم نو پہ ہوں گئی اگے کے بھی تے ہوئی نہیں پڑھتا جناؤں دا ہوئے اے صدقے بھائی کیا بات ہے آباد و شاد رہو یا تو پھر پیمبر دے نکاح خاندہ اقرار کر جے اقرار کر سے تے پھر عیدت ابو طالب کلمے دے محتاج نہیں کلمہ ابو طالب کا محتاج ہے میں صدقے جامع جی آباد و شاد رہو کلمہ ابو طالب دا محتاج ہے علی مولا تبھی تبیدار نکاح پڑھیا سرکار ابو طالب علیہ السلام نے جلدی جلدی یہ اجازت ہوئے میں جو آکھیا ہے وہ دی دلیل ہے جیڑا نکاح پڑھیا جاندہ اس تو پہلے خطبہ پڑھیا جاندہ ہے جی اجازت ہوئے تو سرکار پاک پیغمبر دے نال بے کے جیڑا جناب ابو طالب علیہ السلام خطبہ پڑھیا ہے وہ میں ایک جھلکی سنا میں چاہتا بہت شکریہ جی مالک سلامت رکھیں 24 گھنٹے دے سفر 5 6 6 7 مجالس تھوڑی محبت ہے تھوڑا پیار ہے اتھے بھی میں تھوڑی محبت وے کے کنجوسی نہ کرا میں نکاح پڑھن دا ارادہ کی تھے وہ تو میرے استاد محترم آ گئے ادب کے تقاضا کرتا ہے آؤ کے بلا بسم اللہ آؤ بسم اللہ تسی پڑھو جی نکاح ہن میں نے تسی استاد محترم آؤ بسم اللہ یہ مطلب ہے میں بہ جاندہ میرے استاد محترم نکاح پڑھن دا ارادہ کیتا ہے وہ تو انہوں دے استاد آ گئے انہوں آکھنے لو جی قبلہ تسی تشریف لے آئے ہو جی تسی پڑھو جی میں تے میرے استاد سے پیو پتر بہ گئے میرا دادا نکاح پڑھن لگ پہ اچھا نکاح پڑھن دا ارادہ کیتے ہی اتوں جید عالم دین آ گئے یعنی تسی ڈگری دے لو مجتہد نکاح دا ارادہ انہوں کے قبلہ تو اٹھا علم زیادہ آؤ بسم اللہ تسی نکاح پڑھو میرے دادا استاد میں پیچھے بہ گئے تو وہ نکاح پڑھن دا انہیں ارادہ کیتا میں راتے بھی بہاول نگر جامع تو زارا مدرسے میں جملہ آکھے تے خدا دی قسمیں کافی اجتماعی تے پھر حد مک گئی تے بڑا کمال لطف آیا تے تسی بھی لے سو یہ دی بیچ راز بڑے بھائی بشیر جی مجتہد نکاح دا سیگا جاری کرن دا ارادہ کیتا وہ تو امام زمانہ آ گیا ہاں صدقے بھائی آباد و شاد رہو انہا ہتھان مولا سلامت رکھے حق ادا ہو گیا جی امام زمانہ سرکار تشریف لے مجتہد اکسن جی یہ ساڑھے بدے ہاتھ توڑی نہ لین دے صدقے ساڑھی عزت ہے توڑی محبت نہ رکھے سی انسان ہی نہیں توڑی ولاد صدقے سی انسان توڑی ولاد صدقے ساڑھی شکل انسانی نہیں آؤ بسم اللہ تسی نکاح پڑھاؤ وہ بھی بہ گئے امام زمانہ سرکار پڑھ لگے کو تو یار میں آ گئے
انہاں کہ تسی باپ ہو میں بیٹا تسی پڑھو یار میں پڑھے لگے 10ویں آ گئے 10ویں پڑھے لگے 9ویں آ گئے میں مقامہ دوجی امام حسن مجتبہ نکاح پڑھے لگے تے مولا امیر کنا ترتیب بنا لے بہنا انجے اس سے طرف سیدھی چل دی جا رہی امام حسن نکاح پڑھے لگے مولا امیر کائنات آ گئے مولا امیر کائنات جو امام حسن آ تسی بابا میں تو بیٹا آؤ بسم اللہ جی مولا امیر کائنات نکاح پڑھن دا ارادہ کیتا اتو کائنات نبی آ گئے جملہ تو میں ہی آکھنا ہے کائنات نبی آ گئے مولا امیر کائنات آکھنا انا عبد میں نبی دے محمد میں بندوں میں سے ایک بندہ ہوں آیا میرا اللہ ایڈا سونا میں ترجمہ کیتے خدا دی قسمیں تو سا لطف ہی نہیں لیا بندی آدھنے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام نانا ایک قرآن ایک اللہ محمد نبی عبد آکھے اس سے منزل تے علی باجو انا عبد میں نبی دے محمد میں محمد کے بندوں میں سے صدقے جامع آباد و شاد رہو بھائی اور کچھ محنت بھی ہوندی میں محمد کے بندوں میں سے ایک بندہ ہوں آؤ تم سردار ہو تم نکاح پڑھو میرے تو لگ کے مولا امیر تک کائنات چپ بیٹھی ہے محمد نکاح پڑھ رہے اور قرآن دی قسم مولا امیر اور میں فقیر پوری کائنات جیسے محمد دی آمد دے چپ ہو جائے او محمد چپ بیٹھے ابو طالب نکاح پڑھ رہے صدقے بھائی آباد رہو پاک پیمبر چپ بیٹھے سرکار ابو طالب نکاح پڑھ رہے نگاہ مصطفیٰ میں سرکار عمران دی کتنی شانوں سے نکاح پڑھے ہیں پہلے خطبے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من ذریت ابراہیم وزرعی اسماعیل تمام تعریفہ اس صلاح کل شین قدیر دیا جس سن بڑے ذریت ابراہیم چون نسل اسماعیل چون میرا جڑا وعدہ پورا ہو گیا جس سن بڑے ذریت ابراہیم چون نسل اسماعیل چون اجے بھی میں اتنا پڑھے ہیں کم از کم بے 29 منٹ پڑھ لیا ہے 3 بندے 4 ایسے جنہ چہرے تے رونا کی پیدا نہیں کی مجمع لکھاں دا ہوئے تھوڑی جی آواز دے دے سو آواز ٹھیک ہے تھوڑی جی علیہم اچھا جی سلامت اچھا سن بڑے ذریت ابراہیمی چون نسل اسماعیلی چون الحمدللہ اللذی تمام تعریفہ اس اللہ کے لئے جو اللذی جو جس نے ہمیں بنائے ذریت ابراہیم سے اور نسل اسماعیل سے مرشد نعرے لائے نے 2 چہرے رونق پیدا کر گئے اجے ہے خطیب دی دیانت نہیں ہوندی سیرہ لا کے آکھے دوگی پہ کرنے لو جی اگلا جملہ آکھا تو سارے شامل ہو جان قسم قرآن دی جو جناب ابو طالب نے بھائی ظفر مصطفیٰ دا نکاح پڑے ہے نا اجے قرآن نازل نہیں ہویا اے صدقے بھائی تائید ہو جائے یار سارے تائید کرو ہاتھ بلند کر کے اجے قرآن نازل نہیں قرآن دے نزول تو 10 سال پہلے جناب ابو طالب دی زبان جن کے الحمدللہ اللہ دی وعدہ نہیں جلال چاہی رحمانہ کے ابو طالب کے یاد کرے سے جیڑا تیری زبان تو جملہ نکلے اگر 10 سال بعد الحمدللہ تو اپنے قرآن دا آغاز نہ کرا میرے خالق ہی نہ سمجھے مہربانی جی صدقے مہربانی جی بہت شکر بہت شکریہ جی آباد و شاد رہو جی مالک سلامت رکھا یہ مطلب مصطفیٰ بھی ذریت ابراہیم چوں اور نسل جناب ابراہیم جد الانبیاء آدھیں جی جد الانبیاء ایو شجرہ قرآن اچھ موجود ہے جس میں شجرہ طیبات ہے اور شجرہ طیبہ قرآن اچھ موجود ہے اور خالق بار بار کہہ رہے وہ شجرہ کیسا ہوگا جس کی جڑے زمین پہ ہیں جس کی شاخ آسمان پہ ہے میں صدقے جامع کائنات اور شجرہ تے لکھا ہو جدیں جڑا زمین تے ہوں شاخ آسمان تے ہوں لو بھئی میں کیونکہ ٹائم بھی بڑے
تو سا پریشان نہیں ہونا، میرے سامنے منزل بھی ہے اور منزل بھی ہے انشاءاللہ۔ صلوات بلند آواز نہ سارے مطمئن ہو کے درود پاک نہ پڑھ لیجئے جو سارے بھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اچھا، قرآن پاک دیاں 114 سورتان 3 سپارے 540 رکوع 7 منزلہ بسم اللہ دی بیت اللہ کے والناس دی سین تک۔ اے قرآن شیعہ دے گا رہے، اے قرآن سنیہ دے گا رہے۔ اس سے قرآن وچ ایک سورت ہے جس نے سورہ رحمان آدھے۔ سورہ رحمان جیڑی یہ او اتنی کثرت نہ تلاوت کی تھی جانتی نا، کیونکہ او دے وچ بار بار آؤں دے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ او پھر قاری دی صدقے میرے بچڑے شاباش بھائی محمد و آل محمد صلوات۔ اے بھی دادی کسے دے دل ہوئے تھے۔ اچھا اچھا بسم اللہ۔ او رحمان سورہ فَبِأَيِّ تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ او پھر کمال ہے بھئی فجر نماز دے بعد چانن لگیا ہوندہ تھوڑا تھوڑا، جیڑا اس ٹائم جاگ گیا ہوندہ دے نہ گال لے۔ ٹھیک ہے جی، او ٹی وی ایل سی ڈیو لگی ہوندی تے تلاوتیو سورہ رحمان لگی ہوندی۔ او قاری نظر نہیں ہوندہ تے اتے آیت بھی لکھی جاندی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں تو ذہنی طور تے اتھی لے جانا ہے۔ اچھا تھلے ترجمہ بھی لکھیندہ ہے تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اتی عربی تھلے ترجمہ تھلے انگور۔ تھوڑے چہرے تا ٹھیک کرو یار، میں گال بیا کرنا انہیں گالے نا انگور۔ او انگور اٹھے تے سیب آگئے، او اٹھے تے خربوزہ، او اٹھے تے امرود آگئے، او اٹھے تے کیلا، او اٹھے تے ناشپاتی۔ یہ دا مطلب ہے او فروٹ ہے اینڈ گزرتے جاننے تے کہ جنابو او منسی بیک کے نانج، کیا بات ہے، کیا نعمتان۔ او پھر بچے تے بچیاں جسے سویخ دیں تے اس تصویران تے سن دیں تلاوت، میرے سخیو او پھر پک ہو جاندہ ہے۔ امرودی نعمت ہے، اے انگوری نعمت ہے، سیبی نعمت ہے جن قرآن پکار پکار کے پیاد ہے۔ انہی میں سے میرا سرکار دی علم تے ہاتھ تھے جی امرود نعمت ہے، ادھے کانے کیوں نہیں کر دیں؟ بھائی تائید کرو بھائی، تھوڑے باتیں گالے زندگی دراز ہو گئے، وہ جی امرود نعمت ہے، مہربانی یا علی ایتا بھائی نظر باز فینال بچ بیٹھے۔ کیا بات ہے یار، کسے بڑے ہاتھ ہلا دیو کوئی نہیں خیر ہے۔ اچھا یہ تو مطلب جی امرود نعمت ہے، ادھے کانے کیوں؟ یہ انگور نعمت ہے کھٹے کیوں؟ یہ دوانا نعمت ہے کچا کیوں؟ یہ خربوزہ نعمت ہے پھکا کیوں؟ یہ تو مطلب بیتر بھی مولوی پردہ پائے ہے، یہ نعمت ضرور ہے مگر جڑا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا، یہ نعمت نہیں، میرا علم دے ہاتھ ہے۔ مولا امیر کائنات فرمایا اس نعمت سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے۔ اور میں صدقے جانا بہت شکریہ جی۔ واہ 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 جی واہ۔ مالک سلامت، میرے بڑے پیارے ویر، میرے مان، میرے بات شیف لائے اجازت جملہ کھا۔ یہ مطلب ہے کہ یہ نعمت جو کچھ لوگاں سمجھے ہے یہ جمیں نعمت وہ نہیں نا، انجھے وَاعْتَصِمُوا ان مخرج وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ وہ 73 علماء دے ترجمے چاہو تھلے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ۔ نوجوان بھی پھر کالج اسٹوڈنٹ بچے بچیاں جناب پڑھتے ہیں اللہ کی رسی کو، سارا جہان پڑھی جاندہ ہے، کدھا سوچیا رسی کے لیے توجہ ہے یار، تھوڑے بات گل پہ کردہ یہ رسی کے لیے اور وانے دیئے سوترے دیئے
وہ اللہ اے رسی جے میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کسے بھی نہیں سوچیا خدا دی قسم مولا میرے کے نام کوفہ دے منبر تے بے کے اتحاد رکھے واللہ نحن حبل اللہ اللہ کی قسم اللہ کی رسی ہم آل محمد ہیں صدقے جامع یہ مطلب نعمت وطائیں کمال جال محمد ولائے اور محبت وطائیں پیدا ہو سکتی ہے جال محمد محبت دامن ہاتھ تھے چوئے ٹھیک ہے جی اس سے آئے تھے جلدی جلدی کریں جی اس سے آئے تھے مرج البحرین یلتا کے یان ہم نے دو دریا بہائے لوگ آکے ہک کڑوے پانی دا دریا ہک مٹھے پانی دا دریا میں ان بہاول نگر تو آیا رات پڑی ہے 10 تو 11 برامگی کرائیے صبح 5:30 نکلے ہیں بہاول نگر دیا 5 تحصیلان 5 تحصیلان میں نہ آؤں دے اس علاقے کنڈیکٹر نے سریا میں درس اچھ پڑھ دا رہے ہوتا مطلب سمجھو با کوئی گڑی ٹے اٹھا رکھی وہ فولٹا باس جڑی تحصیل ہے نا فولٹا باس وہ پورے جنا 500-600 گھر تے محیط گاؤں وہ دے سنٹر چن ڈگی بنی ڈگی یعنی کھو جیا ٹویا وہ دی دیوارہ نالنا وہ موٹران فیٹنے جب 500 کارے تو 500 موٹر وہ دیوارہ نال لگی وہ کرو بٹن دبان دیں وہ پانی ہوں دیں وہ جڑا پانی کٹھ ہے نا جڑا پینڈ پیندہ ہے وہ دا رنگ ہے جنہیں شٹالے دا رنگ ہوتا شٹالے دا رنگ جان دے رتا رتا ہوں ہاں چلو بھلا بے جی وہ جو میں شٹالے دا رنگ ہے نا ذہن ہے تیار ہے انج وہ پانی دا رنگ ہے تے جڑے پانی تو ایڈی اوکھے نے قرآن ہوتے کوئی نہیں قرآن ہوتے ہے یہ دا مطلب پھر جی میں اسی نیرہ میں موجہ پہ کرنے ہیں وہ تے بھی پھر انہاں ٹینشن تا مکلی چاہی دی بھی گھر میں جے قرآن جے پانی دریا مراد نے تے پھر انہوں نے مطمئن ہونا چاہیے لیکن قسم قرآن دی صحیح معنی چاہے اگر قریب ہو کے بیکھیں یہ پانی دے دریا مراد نہیں انہیں لفظات غور کریں نا مارا جل بحرین نے 2 دریا بہائے یلتا کے یان جو آپس میں ملتقی ملے ہوئے ہیں وَبَيْنَهُمَا وَامَنِ اور بین میں درمیان ہما دی ضمیر بحرین علیہ پاس سے جا رہی وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخُ اللَّهِ يَبْغِيَان ان 2 دریاؤں کے درمیان ایک برزخ ہے ایک حد ہے یہ دونوں دریا اس حد سے جدا نہیں بندیاں سوچی نہیں وہ دریا کیڑے بندہ سوچی نہیں وہ حد کیڑی قسم قرآن دی جڑے 2 دریا ایک بحر عصمت ہے ایک بحر امامت ہے ایک تمہارا مولا امیر ہے ایک تمہارا جناب سیدہ ہے یہ 2 دریا بحرین درمیان جڑا حد فاصل ہے اس مراد محمد مصطفیٰ ہے سارے تائید کرو میں جملہ دیوا یہ دا مطلب ہے بحرین علی و بطول بحرین علی و بطول اور درمیان حد فاصل پردہ محمد مصطفیٰ یہ دا مطلب علی و بطول 2 محمد مصطفیٰ 3 اگے فابی آئیے علی ربکما تکذبان تم اللہ کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کیڑا بندے جڑا بیٹھا ذکر ہے تے زبان مالکہ دے ذکر چ متحرک نہ کرے اگے قرآن دا وَيَا خَرَجُوا مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ جتے 2 دریا مل دے 2 موتی پیدا ہوں دے ایک لولو ہے ایک مرجان ہے ایک حسن ہے ایک حسین مہربانی شراز آگئے ہو حالا بچے کربلا کے شاہ حسین یا حسین یا حسین کربلا کے شاہ حسین یا حسین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے چین یا حسین یا حسین آنکھوں کی ٹھنڈک دل کے چین یا حسین یا حسین یہ شجرہ آ رہے اچھی ماشاءاللہ علی و بطول مصطفیٰ حسن حسین پائنتن پاک قرآن چو بکھاؤ آپ خواہ چھرین ماج آپ پائنتن پاک قرآن وچ موجود ہے موجود نہیں امامین حسنین سبتین دونوں سکلین دونوں معصومین امامت ٹرنی اگے جی امامت ٹر دی مولا حسن تو مولا حسین پریشان حسین
جی امامت اردی مولا حسین تو امام حسن پریشان ہو سے بہت بڑا نقطہ دے رہے ہیں جی وہ عادل لے اس عدل تو کم لیا امام حسن دے گھر بیٹی نام فاطمہ بنت حسن امام حسین دے گھر بیٹا نام ہے علی ابن الحسین امام حسن نے اپنی بیٹی فاطمہ دا رشتہ اپنے بھرا حسین نو بیٹی علی واسطے عطا کیتا یعنی ایک بھرا دی بیٹی ایک بھرا دا بیٹا کچھ عرصے دے بعد قسم قرآن دی چوتھے بادشاہ دی آمد ہوئی ہے امام زمانہ سرکار تک امامت دا سلسلہ جاری ہو گیا جناب سید الساجدین اوجنہ دا شجرہ سورہ رحمان اچھ موجود ہے صدقے جامعہ بھائی جناب سید الساجدین و امام جنہ دا شجرہ بالکل قرآن سورہ رحمان اچھ موجود ہے اور امام او بلندی ایمان جنہ دا بابا بھی معصوم ہے جنہ دا چاچا بھی معصوم ہے جنہ خود بھی معصوم جنہ دا بیٹا بھی معصوم آدموں کے پورا خاندان معصوم تے نام علی ہے کنیت ہے زین العابدین اور سید الساجدین میں ٹائم زیادت نہیں کیتا انبیاء دی صف نسل ابراہیم ٹور کے قرآن دے ترو چوتھے بادشاہ دے شجرہ میں توڑی خدمت اچھ پیش کر دیتا مالک تو نے حفظ و امان اچھ رکھا میدان محشر میں شبہ دو صفحہ لگ سن جتے آدم تو عیسیٰ تک انبیاء موجود ہو سن میرے بادشاہ پوری مخلوق میدان محشر بہت بڑے مقرر خطیب عالم اور قابل ہستی میرے بعد بیٹھے مالک سیدزادی دی سے تو سلامتی ہوئے اور حفظ و امان اچھ مالک رکھن چی تے میرے بعد انشاءاللہ بیان کر سن انبیاء دی صف لگ سی میدان محشر ملائکہ دے صف لگے تھے جدے زین چوتھے بادشاہ دی عظمت نا او دعا کریں سی میں جو میں اوکھیں گلہ کی دیاں تو سا سونی حوصلہ افزائی فرمائی یہ بھی بات بڑی نازوں کو اشارہ ہے بھائی کلب جی بڑی اوکھی بچنے جی بات جنہیں میں گزارش کر لگا انبیاء دی صف بھائی ظفر جی اور ملائکہ دی صف حاطف غیبی جو آواز آوے دی یہ انبیاء نہیں یہ عابدین کھڑے ہیں میں صدقے جامعہ سارے توجہ نہیں کی تھی یہ عابدین کھڑے ہیں یہ ملائکہ نے یہ ساجدین کھڑے ہیں یعنی انبیاء عابدین ہیں ملائکہ ساجدین ہیں کتاب دا حوالہ میرے کو موجود ہے ذیشان عبدالجوادی سے محفل و مجالس کتاب دا میں جملہ پڑھ رہا انبیاء عابدین ہیں اور ملائکہ ساجدین ہیں قرآن جواد جتنی داد دے تھوڑی جدو چوتھے بادشاہ انبیاء دی سب جو گزرے انبیاء عابدین ہیں سجاد زین العابدین ہے آباد و شاد رہو جی بہت شکریہ جی اینا ہتھر مولا سلامت رکھا مہربانی بہت شکریہ جی انبیاء عابدین ہیں اور جناب سجاد زین العابدین عابدین کی زینت ہے سجاد ہے صدقے جنہیں ساجدین ملائکہ جدو چوتھے بادشاہ ملائکہ دی صف جو گزر سے پورے محشر دے آواز بلند ہوئی یہ ساجدین ہیں سجاد سید ساجدین ہیں صدقے جانا جی مالک تو نفظ و امان اچھ رکھا عابدین دی زینت جناب سجاد بھائی کیسر بہ جا سو بالکل نہیں جناب سجاد بات سو جناب سجاد ہیں سید الساجدین سید الساجدین بھی جناب سجاد زین العابدین بھی جناب سجاد اور جناب کل 5 محرم گزرے قسم قرآن دی ایک فقط امام سید الساجدین دی شہادت نہیں جناب فضہ دی بھی شہادت ہے میں صدقے جامعہ زندگی دراز ہو گئے چوتھے بادشاہ چونکہ میں بہاول نگر راجی تے پڑھیا میرے تو پہلے جنہ صاحب نے پڑھے آئی انہاں جناب سید الساجدین دے بڑے مسائب مگر دکھ جناب سجاد دے مقدر ہی نہیں میرا دل لادہ میں 2-4 جملے
اس لقب دے والے نہ پڑھا شہادت آخری ذاکر میرا ویر پرسن اس لقب دے حوالے نال میں کوئی اور مضمون چھیڑا تے ٹائم زیادہ لگے دا زین العابدین شہباز لقب کدوں ملیا جدو خیام نو آگ لگی ہے نا اللہ وے مالک بھائی توڑی ہائے قبول کرے زندگی دراز ہوئے خیام نو بھائی ظفر مالک پترہ دی زندگی ہوئے خیام نو آگ لگی تیرے ویر چوتھے امام دی پیشانی سجدے چھے سبحان ربی العلا و بحمدہی ایدو خیام دی آگ روشن ہوئیے جناب زینب علیہ پتر دے موڑے تے ہاتھ رکھے دی زین العابدین اوٹ خیام نو آگ لگی بلا وے مالک بھائی توڑے ہائے قبول کرے زندگی دراز ہوئے میں 25 محرم والے پاس روخ نہیں کر رہا میں تین مقتل سنا رہا اور جناب سید و ساجدین دے غربت دے 217 جناب سید و ساجدین جدو مدینے واپس گئے نا جی میرے ویرو ایک سائل آیا قدمہ تے ہاتھ لا کے پوچھتا ہے مولا سب تو زیادہ تکلیف کتھی ہوئی مولا 3 دفعہ کہ اے شام وین کرو زندگی دا نہیں پتا اے شام مولا دی ویرات ودھی مومنی رنا وقت امام آکے مومن اگلی گال سن تکلیف شام ہوئی ہے میں بددعا کوفے نو کی تھی میری ذاکری دا نمول جا جملے نیاز مولا یقین ہر ماتمی دا حسینت آ جائے دا میں بددعا کوفن کی تھی قدمت ہاتھ لا کے سیر پوچھ دے مولا مصیبت شام بددعا کوفہ اے بجرے دیا دے پیو بیٹھے ادھے منٹ دے جملے جناب سجاد کوفے بددعا اس وقت کی تھی کوفہ جان دا یہ زینب میں صدقے جاوا کوفہ جان دا یہ زینب اولا حیاء لگی دا وہ شامل جان دینا میں سب کراں بسم اللہ کراں زندگی دراز ہوئے بسم اللہ جوانی مانو بھائی سونا ماحول بن گیا اوکھی منزل اوکھی منزل رات ود پئی خیام نو آگے نمازی بیٹھے ہو واجب اور فرض سمجھ کے بھائی سجاد ایک جملہ سامنے آگے میں کنجوسی نہ کراں بھائی ظفر حسن جدو خیام دی دیوارہ آگ دی وجہ تو ڈھے گئی نا منظر دینے چاہ رہے ہیں جی اسم و تو طہارتیاں پاک کلیاں جلد خیام چو باہر آئیاں جلد خیام چو باہر آئیاں تو اڈی محبت مجبور کر رہی کنجوسی نہ کراں اسم و تو طہارتیاں پاک کلیاں جلد خیام چو ایک عیسائی رائٹر عیسائی حمید بن مسلم آدم میں کافی قدمت ویدہ پیاں کالیاں کناتاں آگ لگی ہے ایک مستور ہے جڑی دوڑ کے خیام ال جان دی پھر پیچھا آن دی میں سمجھ گیا گھر نو آگ لگ گئی اس گھر دے اندر اس مستور دی کو قیمتی شہر ہے گئی میں عیسائیاں چلو میں ہمت کرا میں مرداں مستور دی مدد کرا جو میں کر سکا میرا دل کرتا ہے میں ہی چھوڑا تو دے گل لگا یہ آدھا میں قریب آیا اتنا جلال آئی میں زمین الویکھنا شروع کی تے عیسائی آدھا میں ایک پاس روک کر کے نا ایتے ہاتھ رکھ کے میں کہ مستور بی بی اندر کو قیمتی شہر ہے گئے اجازت ہوئے تو میں لے آوا ماتمی اندر نوکر ہاتھ رسینے دیا جائے اس سے جناب زینب آدھی حمید اس تو وڈی قیمتی کے لیے میرا شام دا سنگتی اندر بلہ ہوئے میں آخری جملہ آخری آجی میں زندگی دراز ہوئے میرا شام دا میں 25 محرم نہیں پڑھ رہا میرا شام دا سنگتی اندر رہ گئے حمید آدھے سین پچھا ہٹو میں لے آوا حمید آدھے میں 3 دفعہ کوشش کی تھی میں واپس آیا پھر کری پھر واپس آیا میں 30 دفعہ پیچھا ہٹ کے نا میں ہاتھ دا اشارہ کر کے آکے سین تسا جانو تو ڈا سنگتی جا رہے اتنی آگ سخت ہے میں اندر جا نہیں سکتا کیڑا بندہ جڑا ہاتھ رکھے تھے ماتم نہ کرے امید آدھے میں 14 قدمت جا کے رک گیا میں غور نہ ڈٹھے اس بی بی
دی تو اکبر چایا بہو کھا چایا مشکل میں سجاد کو لاؤ بھائی وین کرو زندگی دا نہیں پتا میں بسم اللہ کرا آباد و شاد رہو اتھے جناب سید و ساجدین و بہائے میں رات جملہ کے بہاوہ لگر نوجوان موت ماتم کیتا ماتم کر کے دستا سی پھر سجاد بچیا کی میں کہ بچیا جملہ میرے ویر اوکھا یاد دیوائی جدو جناب زینب سال بعد مدینے آئے نا تے مصطفیٰ دی قبر دے سرانے والے پاسے کھجور دا درخت آئی بھائی کیسر ماتمیہ دا نوکرہ جناب زینب بیالیہ نانن سلام کر کے نا تے کھجور دا درخت نا ان پیشانی رکھ کے زمین تے بہ گئے قبر رسول جو واضحی بیٹا کانڈلا کے بہت ڈاڈی تھکی ہوئی ہیں تیرا وین بلاندو میں تو میں جملہ دے ماں اس جناب زینب آدھی نانا تیرا سجاد بچا بچا کے میری کانڈ زخمی ہے اور میں دیوار میں صدقے مالک توڑی ہائے قبول کرے آخری پیغام بھائی آخری پیغام نماز مغرب دا ٹائم ہو چکا ہی جدو خیام نو آگ لگ گئی نماز مغرب دا ٹائم ہو چکا ہے میری وسیعت سمجھو نصیحت سمجھو سیدہ بہن بھیرادہ زوارہ تیرا مہمانہ تیرے سامنے اپیل پہ کردہ جی آل محمد دی ولا رکھ دے تو نماز نہ چھوڑی آل محمد دی ولا رکھ دے تو نماز نہ چھوڑی آل محمد نہ پیار کر دے تو سجدہ نہ چھوڑی میں جملہ آکھا جی جملہ ڈاڈ ہے جدو تو نماز پڑھ دیں کار پڑھتے قدم کالینہ تے قدم پکھے چل دے پیون دیں ایسی چل دے پیون دے اگر ترائے رکت نماز پڑھی پیاس لگیا دے دھی پانی دے وقت پانی پی کے شاوت پڑھ دیں تیرا ہاتھ سینے تاوے تو بڑی تبلیغ دا جملہ کوئی نہیں قرآن چوا شام غریبہ جدو زینب نماز پڑھئے سجے اکبر دلاش آئی کھپے غازی دلاش سامنے قاسم دلاش حوصلہ میں صدقے جاما فقہ جعفریہ ویچ بچے ماتم پہ کر دیں مجھ سے نا فقہ جعفریہ ویچ نیت دے بعد میرے بعد عالم دین بیٹھیں نیت دے بعد تکبیرت الاحرام کنہ دے برابر ہاتھ لے آمنا واجب اس تو اگے کنہ دے برابر ہاتھ لے آمنا واجب نہیں نیت دے بعد تکبیرت الاحرام کنہ دے برابر ہاتھ لے آمنا واجب ہون سائی کٹ لیا میں فقہ دا مسئلہ دا چھوڑے آئے قرآن لیا میں ہاتھ رکھ دینا جدہ جناب زینب شام غریبہ نماز پڑھئے آئیتے ہاتھ نہیں رکھے آئیتے ہاتھ رکھے رو کیا دی میرا اللہ گوار میں پہلی نماز جڑی بغیر چادر رے او یلی دی دید میں